امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 7 قسم کے لوگ بیان فرمائے جنہیں عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا، عرش کے سائے میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، قیامت کی گھبراہٹ سے اللہ انہیں محفوظ فرمائے گا، قیامت کی پریشانی سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ سب سے پہلے انصاف کرنے والا عادل بادشاہ کا ذکر فرمایا، اس کے عدالت کی وجہ سے، اس کے انصاف کی وجہ سے عرش کے سائے میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، عرش کے سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا، اپنی جوانی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنے والا، جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا، جوانی میں ہی نمازوں کا اہتمام کرنے والا، جوانی کے اندر ہی دین کے اندر بڑھ چڑھ کے محنت کرنے والا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کسی انسان کا اس وقت تک پاؤں نہیں ہل پائے گا، کوئی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالات میں سے ایک سوال آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ پاک جوانی کے متعلق پوچھے گا، جوانی کا سوال الگ سے کرے گا، بتا میں نے تجھے شباب دیا، میں نے تجھے قوت عطا کی، میں نے تجھے جوانی عطا کی، بتا جوانی کو کن کاموں میں لگا کر آیا، کن کاموں میں خرچ کر کے آیا، کیا جوانی میری عبادت کے اندر گزاری یا ناجائز خواہشات کے اندر گزارتا رہا، جوانی میری بندگی کے اندر گزار کے آیا یا اپنی منچاہی زندگی کے اندر گزار کے آیا۔ فرمایا جب تک اپنی جوانی کے سوال کا کوئی جواب نہ دے دے اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا، اپنا پاؤں نہیں ہلا سکے گا، کیونکہ جوانی اللہ پاک کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک نے اسے اتنا بڑا انعام دیا، اس کے ہاتھوں کے اندر قوت کو پیدا کیا، پاؤں کے اندر اللہ نے طاقت کو پیدا کیا، اس کے جسم کے اندر اللہ نے قوت کو پیدا کیا، اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا چاہیے تھا، اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے تھا، دنیا کا کام بھی کرتا لیکن اپنی آخرت کو بھی یاد رکھتا، اپنی دکانداری بھی چلاتا لیکن نماز کا بھی خیال کرتا، اپنے کاروبار میں بھی محنت کرتا لیکن اللہ کے احکامات کا بھی خیال کرتا۔ جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی، دوسرے نمبر پہ اللہ اس جوان کو بلائے گا جو اللہ کی عبادت میں جوانی کو گزارنے والا، اس لیے اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے، اپنی جوانی کو غفلت میں نہ گزارے، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی کے اندر نہ گزارے۔ ہاتھ کے اندر سے جب طاقت ختم ہو گئی دنیا کی کوئی دوائی واپس نہیں لا سکے گی، پاؤں کے اندر سے جب طاقت نکل گئی دنیا کی کوئی دوائی طاقت دوبارہ نہیں دے سکے گی۔ اللہ نے جو قوت عطا فرمائی، اللہ نے جو جسم کے اندر طاقت عطا کر دی، اللہ کی عبادت کے اندر گزارو، اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارو۔ فرما دوسرا آدمی جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے والا عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا تیسرا آدمی وہ ہوگا جسے عرش کے سائے میں بلایا جائے گا، عرش کے سائے میں بٹھایا جائے گا۔ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا دل اللہ کے گھر مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا، اللہ کے گھر سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے گھر سے عقیدت رکھنے والے ہوں گے۔ فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر سے اٹک گیا، مسجد سے اٹک گیا، مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہوا فرمایا اذا خرج منه حتى يعود الیہ، مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہے ایک نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے باہر نکلا، اگلی نماز کی فکر لے کر گیا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے باہر گیا، ظہر کی نماز کا جذبہ ساتھ لے کر گیا ہے، ظہر کی نماز کا خیال لے کر گیا ہے،
ظہر کی نماز ادا کر کے جو اپنے کاروبار میں مصروف ہوا، عصر کی نماز کا خیال کرنے والا ہو، عصر کی نماز ادا کر کے جو چلا گیا، مغرب کی نماز کا خیال کرنے والا ہو، اس کے دل و دماغ کے اندر یہ احساس ہو میں نے مغرب کی نماز کے لیے بھی جانا ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز کا بھی دھیان رہے، عشاء کی نماز کا بھی خیال رہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز کی بھی نیت سچی رکھے، صدقے دل سے فجر کی نماز کی بھی کوشش کرے، یہ نہیں فجر کی نماز ادا کر کے گیا پھر غافل ہو گیا، ظہر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں، عصر کی نماز کی پرواہ کوئی نہیں کی۔ اب تو مسلمانوں کا حال یہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے، جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، جمعے کی نماز ادا کی، اگلے جمعے تک مسجد آنے کا موقع ہی نہیں ملا، اگلے جمعے تک مسجد میں نہیں آئے، کتنی اذانیں ہوئی، کتنی اللہ کی طرف سے آوازیں دلوائی گئی، کتنی مرتبہ مؤذن نے مسجد میں بلایا، عید جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اگلے جمعے تک مسجد میں نہیں آیا، اس کا دل اللہ کے گھر سے نہیں لگا ہوا، اس کا دل اپنے کاروبار سے لگا ہوا ہے، اس کا دل صرف اپنی دکان سے لگا ہوا ہے، جو عید نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر کرنے والا ہو، اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگ گیا، قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ عید نماز کے بعد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، میرے محبوب نے وضاحت بھی فرمائی، مسجد سے دل لگنے کا مطلب کیا ہے، امت کو پورا سمجھایا، فرمایا میری امت والو جب مسجد سے جائے تو دوبارہ آنے کی فکر ہو کہ میں نے پھر جانا ہے، پھر میرے لیے آواز لگنی ہے، میں نے اللہ پاک کی ملاقات کے لیے دوبارہ بھی آنا ہے، فجر پڑھی ہے تو میں نے ظہر بھی پڑھنی ہے، ظہر پڑھی ہے تو میں نے عصر بھی پڑھنی ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اعمال انسان کا گناہ مٹاتے ہیں، انسان کے گناہوں کو ختم کرتے ہیں، ان اعمال میں سے فرمایا ایک یہ عمل ہے کہ جو بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے، اللہ اس کے اعمال نامے سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی اس فکر کی وجہ سے اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے یہ محبت کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، حضرت عامر کا، جو تابعین میں سے ہیں۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر بیمار ہوئے،